بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا زیادہ پیار ہے۔ جب میدان حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکاریں گے۔ آئیے مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دست بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کو دست پسند تھا، اس میں سے آپ نے اپنے دانتوں مبارک سے تھوڑا سا کھایا اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب انسانوں کا سردار ہوں گا، تم کو معلوم ہے اس کے ظاہر ہونے کی کیا شکل ہوگی؟ پھر خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک ہی میدان میں اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائیں گے۔ دیکھنے والا سب کو دیکھے گا اور پکارنے والا سب کو سنائے گا، اور سورج ان سے قریب ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو ایسی گھٹن اور بے چینی ہوگی جو طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی۔ اس گھٹن اور بے چینی کی وجہ سے لوگ آپس میں کہیں گے، جس حال میں اور جس مصیبت میں تم ہو، ظاہر ہے کیا کسی ایسے بزرگ شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو رب کے دربار میں سفارش کر دے؟ پھر کچھ سے کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام اس کے قابل ہیں، ان سے عرض کرو۔ چنانچہ ان کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ کیا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش نہیں کر دیتے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت اور پریشانی میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یقین جانو کہ میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہرگز اتنا غصہ ہوگا۔ اور وہ حقیقت ہے کہ میرے رب نے مجھے پیڑ کے پاس جانے سے روکا تھا جس کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی تھی۔ نفسی نفسی، مجھے اپنی ہی فکر ہے، تم لوگ میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ ایسا کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس پہنچو اور ان سے درخواست کرو۔ اس لیے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے، آپ زمین والوں کی طرف کفار کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے رسول تھے۔ اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ بنایا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور ہمارا کیا برا حال بنا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے رب کے دربار میں ہمارے لیے سفارش نہیں کر دیتے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، یقین جانو میرے رب کو آج اتنا غصہ ہے کہ کبھی ایسا غصہ نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا۔ اور یہ سچ ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، مجھے اس پر پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس پہنچ جاؤ۔ تم ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں میں سے چنے ہوئے اللہ کے دوست ہیں، ہمارے لیے اپنے رب کے سامنے سفارش فرما دیجیے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال بنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دیں گے، یقین جانو میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ نہ کبھی ایسا غصہ اس سے پہلے ہوا اور نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا۔ اور یہ سچ ہے، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، گو دینی مصلحت اور دینی ضرورت سے ہوئے تھے، لیکن خوف ہے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ فرما کر ان 3 موقعوں کا ذکر فرمایا جن سے ان سے جھوٹ نکلا تھا۔
آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے پیغاموں کے ذریعے اور اپنے ساتھ ہم کلامی بات کرنے کے ذریعے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیسا حال بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، یقین جانو کہ میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ ایسا غصہ اس سے پہلے نہ ہوا، نہ ہرگز اس کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کے قتل کرنے کا خدا کی طرف سے مجھے حکم نہ تھا۔ نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ آپ نے گہوارہ میں لوگوں سے بات کی، یہ آپ کے فضائل ہیں۔ آپ نے پالن ہار کے دربار میں ہماری سفارش فرما دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارا کیا برا حال بنا ہوا ہے۔ وہ فرمائیں گے، یقین جانو میرے رب کو آج اتنا غصہ ہے، ایسا غصہ نہ اس سے پہلے ہوا، نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا۔ یہاں پہنچ کر پیارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی بھول کا ذکر نہیں فرمایا جسے یاد کر کے وہ سفارش کا عذر کریں گے، بلکہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، اور یہ فرمائیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو۔ حضرت سید عالم نے فرمایا کہ اب میرے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کا سب کچھ بخش دیا، اپنے رب کے دربار میں ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کس بدحالی میں ہیں، اس لیے میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وہ تعریفیں اور وہ بہترین ثنا کھولیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر نہ کھولی گئی تھی۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ کے دربار میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب، میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب، میرے امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں، جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دے، اور اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی ساجی ہے، یعنی ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں سے داخل ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کی اتنی بڑی چوڑائی ہے کہ ان کے دونوں کناروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا لمبا ہے جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان کا راستہ ہے، یا فرمایا کہ جیسے مکہ اور بصرہ کے درمیان کا راستہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل اجیر وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔